सूत्रों का दावा है कि यूपी एटीएस के चीफ अमिताभ यश को एक रात पहले ही असद के बारे में पूरी जानकारी मिल गई थी। इसके बाद खुद अमिताभ यश ने सीएम योगी के पास फोन करके आधी रात इसके बारे में बताया था। सूत्र बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जिंदा या फिर मुर्दा बस बचकर भागने न पाए। यूपी एटीएस के चीफ अमिताभ यश वही ऑफिसर हैं जिन्होंने यूपी के ददुआ, ठोकिया और विकास दुबे जैसे अपराधियों को मिट्टी में मिला चुके हैं। अब तक 200 से ज्यादा एनकाउंटर कर चुके हैं। यूपी में जब भी कोई बड़ा कांड होता है तो हमेशा अमिताभ यश को जरूर याद किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहन को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मरामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। बस यही कहूँगा मैं, बस अल्लाह आप तमाम उम्मती को, ख़ास कर भारत के रहने वाले मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, क्योंकि इन दरिंदों की इतनी दरिंदगी बढ़ चुकी है, इन वहशी जानवरों की, जो मैं आप लोगों को ये रखा 35-36 सेकंड का, ताकि आप लोग अपने आँखों से देखो, देख कर समझो, समझ कर समझो, संभल कर कोई ऐसा काम करो जो आपको तकलीफ़ ना हो। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, असद अहमद वही मरहूम अतीक अहमद के साहिबजादे हैं। अतीक अहमद के ऊपर गोली नहीं चलाने से पहले असद अहमद को जिस तरीक़े से इनकाउंटर किया करने वाला दरिंदे के बारे में बताया मैं, ये ढोंगी का, सन्यासी का, ये चिंदी चोर का, ये कटले का, ये बौने का, ये जोकर का ख़ास आदमी है। ये अब से नहीं, तकरीबन 6-7 साल से बिल्कुल ख़ास आदमी है। जबकि वो इनकाउंटर जो किया उसको मालूम है अच्छी तरह, ये एक ही चैन में थे, ये लोग एक ही गैंग में थे पहले। वो भी एक बहुत बड़ा आतंकी था। उसके बाद उसको पुलिस में बड़े ऑफिसर के तौर पर लिया गया। कुछ सालों से कर रहा है वो सर्विस, और जिसको ख़त्म करना है इन्हें आके जो है तो ख़त्म करता है, क्योंकि इसके इशारे पे, इसके उस पे काम करता है। बहरहाल अब ये अपनी मौत को खुद दावत दी है लोग। उसकी वजह ये है क्योंकि इसका सारा कुछ भांडा फूट चुका है, पर्दाफाश हो चुका है। अभी तक इन्हें कितने ऐसे मर्डर किया, कितने लोगों के ऊपर नाजायज़ गोलियां चलाई, इसके इशारे पे, इसके हुक्म पे काम किया, ये सारे चिट्ठी इनकी निकल चुकी है और चिट्ठी उड़ भी चुकी है इनकी। तो अब लेकिन ये है, और इन्हों समझ रहे थे कि किसी को पता नहीं चलता, कोई इनको ना पूछने वाला है, ना कोई देखने वाला है, ना रोकने वाला है, ना इनको बोलने वाला है। इन्हों ये गलत फहमी में थे, जबकि इनको हर नज़रिए से इनके ऊपर नज़र रखी जा रही है, इनकी कार्रवाइयों की, इनके नजीज हरकतों के ऊपर नज़र रखी जा रही है। खैर, अतीक अहमद के साहिबजादे असद अहमद मरहूम को जो गोली चलाया, जो इनकाउंटर करा, उस दिन रात में करने से पहले बात किया इसने सन्यासी जोकर बौने के साथ, और सन्यासी ने खुले तौर पर कह दिया कि उसकी चाहे लाश गिरा दो, चाहे उसको ख़त्म कर दो, बहरहाल निशाना चूकना नहीं चाहिए और उन्हें भागना नहीं चाहिए और इन्हें बचना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें बचा अगरचे तो फिर इनका रहना तय नहीं है। क्योंकि लेकिन मैं आप लोगों को ये बात बजा कहूँगा, अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं है। अब जो सन्यासी के साथ जो होने वाला है, इस बौने जोकर के साथ बहुत ख़तरनाक तरीक़े से होने वाला है, क्योंकि हर चीज़ का अंत है, हर पापी का खातिमा है, हर जालिम का खातिमा है, हर कातिल का खातिमा है। इन्हों अपने आप को जब सरकारी वर्दी, पुलिस की वर्दी पहन के जब ये गलत काम कर सकते हैं, इन्हों किसी के इशारे पे काम कर सकते हैं, तो इनका क्या होगा ये आप लोग खुद जानते हैं। और ये
اور سنیاسی جوکر جو ان ایسے چند گنڈوں کو RSS کے جو اپنی وردی بھی دیے رکھا ہے، پولیس کے نام پہ ایک کلنک، ایک دھبا ہے، جو پولیس کی وردی دے کر پولیس بنا کر جو یہ کام کر رہا ہے، اور اس کو بہت بڑا آفیسر بنایا، جبکہ وہ بہت بڑا بلاتکاری، بہت بڑا آتنکی، بہت بڑا ڈاکو ہے وہ. اس میں کوئی سوچنے کی یا کرنے کی بات نہیں. جیسا انہیں ہے نا وہ اس سے زیادہ انہیں کرے ہوا ہے. اور یہ لوگ برابر تھے، ہر کیسوں میں، ہر وہ چیز میں شامل تھے. اب لیکن ان کی گلی بھی سپریم کورٹ نے جس طریقے سے اب ان کے اوپر بھی کیس درج ہو چکا ہے، اور ان کی پوچھ تاچھ، ان کی وردی بھی اترے گی، اور ان کے سارے کپڑے اتریں گے، ان کی بنین بھی پھاڑیں گے، اور جو نکر پہنے ہوئے نا خاکی ہے نو وہ بھی کھینچی جائے گی، وہ بھی اتاری جائے گی. اب انہوں کوئی اس سے نہیں بچتے. اور سنیاسی کو اس نے ٹیلی فون کرا ایک دن پہلے رات میں، آدھی رات کو 2:22 کو ٹیلی فون کرا کر کے بولا کہ جو ہے سو اس کو انکاؤنٹر کرنے کے بعد اس کے اثرات بڑے خطرناک ہوں گے، اور یہ بعد میں یہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو بہت وہ ہوگی. لیکن اس نے بولا کہ جو ہے سو کسی طریقے سے لڑکاؤ اس کو، اور پورے عتیق احمد کی پوری فیملی کا صفایا کرو، یہاں تک کہ جو اس کے دوست احباب تھے، دوست احباب کو بھی مارو. بھلا وہ لوگ کتنے بھی شریف رہو، پورے مولویوں کو مارو. بولا انہوں نے، مولوی ہر مسلمان کو مولوی اور مولانا بولتے ہیں انہوں، سمجھے؟ ہر مسلمان کو مولانا نہ تو مولوی. چلو الحمدللہ کوئی بات نہیں. اس کے وجہ سے پاپی تو نہیں ہے، اس کے وجہ سے درندے تو نہیں ہے، اس کے وجہ سے بلاتکاری تو نہیں ہے، اس کے وجہ سے چور تو نہیں ہے. یہ ایک بات تو، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے. بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ اتنے گریں گے یہ لوگ اپنے اس سے، اپنی ذات سے بھی کمتر ثابت ہو رہے ہیں. یہ لوگ اپنی ذات سے بھی گرے ہوا کام کر رہے ہیں یہ لوگ. لیکن اس سے فرق کچھ نہیں پڑنے والا ہے انشاءاللہ. جو ہمارے اسلام کو اور مسلمانوں کو مٹانے کی بات کر رہے تھے، اب ان کا مٹنے کا ٹائم آ گیا. اور ایسے ہمارے اسلام کو تو دنیا کی سپر پاور طاقتیں بھی بولی، لیکن ان کی نسل مٹ گئی. اب انہوں جو سو الٹا لنگوٹ جو ہے سو کون سے اس کے ہے یہ لوگ بتائیے. الٹی دھوتی مارنے والوں کی اوقات کیا ہے بتائیے. جو اسلام کو مٹائیں گے، جو مسلمانوں کو ختم کریں گے، ہندو راشٹر بنیں گے، جیسا ان کے باپ کا راج ہے. انہوں بولے ہو جاتا، سمجھ رہے. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ اس کے ہر وہ چیز کے پردے فاش ہو رہے ہیں ابھی. اور اس نے جس طریقے سے اسد احمد کے اوپر جو انکاؤنٹر کرایا، وہ چشمدید گواہ بھی ہاتھ لگ چکا ہے، اور اس کی وردی تو جو ہے سو یعنی سپریم کورٹ نے اتارنے کے لیے کہہ دیا ہے، اور اس کو فوراً سلاخوں کے پیچھے ڈالو بول کے کہہ دیا ہے. اب دیکھنا ہم کو یہ ہے کہ اس کو کب گرفتار کر کے اندر ڈالیں گے، کب گرفتار کر کے اندر ڈالیں گے. اب انہوں اتنی گند مچائے ہوئے تھے، انہوں اتنی گندگی اور اپنے آپ کو، اور ان کو معلوم ہے بھی اب ان کا دیش میں صفایا لگ بھگ طے ہے، تقریباً جگہوں سے تو ہو چکا ہے اور ہوتا بھی رہے گا. کیونکہ انہوں دیش واسیوں کو اور دیش کو سوائے دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں دیا، ایک فراڈ کے علاوہ کچھ نہیں دیا انہوں. تو اب ان کے ساتھ بھی ویسی برتاؤ ہوگا، اور وہی ہوگا ان کے ساتھ جو ہمارے دیش واسیوں کے ساتھ کرے ہیں. اب انہوں سمجھ رہے ہیں ان کو سزا، ان کو ایک بار نہیں 100 بار بھی سزا دیے ان کو تو کم پڑتی، لیکن ایک بار مل جانے کے بعد، رسی پہ ٹنگانے کے بعد بار بار نہیں ٹنگا سکتے، اور ان کو گلے میں ڈالتے ہی ختم ہو جاتے ہیں. انہوں خالی باتاں کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. کیا ہے تم کو اچھی طرح معلوم ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں. بہرکیف آپ لوگوں کو یہی بتا دوں میں، اپڈیٹ آپ لوگوں کی یہی ہے کہ مین چیز اس ویڈیو کا مطلب، جس طریقے سے اسد احمد کو انکاؤنٹر کیا گیا تھا، اب وہ چیز کھل کر سامنے آ چکی ہے، کس کے اشارے پہ کیا تھا اور کتنے، اور وہ کال ریکارڈنگ بھی جو انہیں بات کرا تھا سنیاسی اور یہ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہے کہتے ہیں انہوں بہت بڑے پاپی ہے، بہت بڑے درندے. تو دونوں کی بات کی ریکارڈنگ بھی وہ منگا چکے ہیں، سپریم کورٹ میں جمع ہو چکی ہے. تو اب انہوں لگ بھگ یعنی بچ تو سکتے نہیں، انہوں نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کو بچانے کی.
ان کو بچانے کے لیے جو لوگ ان کو بول رہے ہیں کہ ختم کریں گے، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، تو چھ والا بھی، فیکو منتری بھی، موٹا بھائی بھی اس کو ٹیلی فون کر کے ہمت دے رہے ہیں. اب جو ٹٹیاں لگے ہوئے تیرے کو فکر مت کر، ہمارے ساتھ ہے. اس کے لیے ایک الگ ویڈیو رہے گی تاکہ آپ لوگ دیکھیں گے. اور اس کو جیسا کرناٹک میں ابھی معلوم ہے آپ لوگوں کو الیکشن ہونے والے انتخابات، اس کو بھی ہر جگہ جاتا ہے. ایک ریلی میں گیا بھی تھا انہیں، سپریم کورٹ کو دھوکہ دے کے، سی بی آئی کو دھوکہ دے کے. اب اس کو جو ہے 3 دن کا ٹائم دیے، 3 دن کے اندر جانے کا تھا، لیکن دوسرے دن ہی چلے گیا انہیں، کیونکہ پھر سی بی آئی معلوم ہے گھر میں گھس کے آ جاتی، پھر لے کے جاتی. وہاں جانے کے بعد اس نے جو چیزیں ہیں سارے قبول چکا ہے، سارے بتا چکا ہے. اب لیکن یہ کیا ڈیسیژن لیتے، سپریم کورٹ کیا بولتا، سی بی آئی کیا کارروائی کرتی، یہ دیکھنے لائق ہوگا. یہ ہم کو بے چینی سے انتظار ہے اس چیز کا. بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. خاص کر نماز اللہ کے واسطے مس مت کرو، اس روٹھے ہوئے رب کو منا کے رکھو، تاکہ اس پاکھنڈیوں کی نسل بھی انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو کیا نہیں ہوتا ہے، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، نسلیں مٹ جائے گی انشاءاللہ. وہ چیز کا ہم بے تابی سے انتظار بھی کرتے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہرکیف منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے. اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم.